کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر تبرہ کرتے ہیں، برا بھلا بولتے ہیں، لیکن اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح بہت بلند و مرتبہ رکھنے والے ہیں، اسی طرح ان کے اصحاب بھی، ان کے ساتھی بھی بلند درجہ رکھنے والے ہیں۔ اور میرا اور میری جماعت کا یہ بنیادی مقصد ہے، عقیدہ بھی ہے کہ اس فتنہ کے خلاف ہمیں بولنا چاہیے، ہمیں بات کرنی چاہیے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے واقعات لوگوں کے سامنے رکھنا چاہیے تاکہ اس بات پر آگاہی حاصل ہو۔ حضرات گرامی، آپ جانتے ہیں کہ اس امت کے سب سے افضل ترین لوگ بحیثیت صحابیت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، انبیاء کے بعد، اور ان تمام صحابہ کرام میں سے افضل ترین وہ لوگ ہیں جو حدیبیہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حدیبیہ والوں میں سے افضل ترین وہ لوگ ہیں جو احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور پھر ان میں سے افضل ترین وہ لوگ ہیں جو بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور بدر والوں میں سے سب سے افضل ترین خلفائے راشدین، میری مراد سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی رضی اللہ عنہ اجمعین، اور ان چار خلفائے راشدین میں سے افضل ترین جو شخصیت ہے وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ظاہر سی بات ہے تمام صحابہ کرام پر یا خلفائے راشدین پر بات نہیں ہو سکتی، ٹائم مختصر ہے، تو میں اس موقع پر اختصار کے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو، ان کے واقعات کو اور ان کی وفاؤں کو بیان اس مختصر وقت میں بھی نہیں کیا جا سکتا، بہت زیادہ وقت ہو تب بھی نہیں کیا جا سکتا۔ بات ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو چند جملے ہیں، دو تین باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بمحمد میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ دیکھیں صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے نے ایک دن اپنے والد یعنی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا۔ سوال کیا تھا؟ آپ ذرا غور سے بات سنیں گے تو سمجھ آئے گی، بالکل غور سے سنیں گے تب سمجھ آئے گی۔ غور و فکر سے بات نہ سننے سے ذہن سے بات اتر جاتی ہے کیونکہ پوری سمجھ نہیں آتی۔ فکر سے سنیں گے تو بات سمجھ آ جائے گی، مجھے اللہ کو امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آئے گی۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے بیٹے نے سوال کیا۔ سوال کیا کیا؟ ابا جان آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس امت میں سب سے افضل ترین شخص کون ہے؟ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب
دوبارہ انہوں نے سوال کیا، اچھا اس کے بعد افضل ترین بندہ کون ہے؟ فرمایا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹے نے سوال کو تھوڑا دوسری ترتیب سے پوچھا۔ ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر میں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس طرح پوچھا تو کہیں گے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ ہے۔ انہوں نے سوال کو دوسرے طریقے سے پھر پوچھا، فرمایا اچھا تو پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد تو آپ کا مقام ہے؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں، اس کے بعد بھی میرے والد کا نمبر نہیں ہے بلکہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ پاک نے کس شخصیت کے بیٹے کو اور اس کے ذہن میں اس سوال کو ڈالا کہ اپنے باپ سے یہ سوال کرو۔ کیسا گھرانہ! یہ اللہ کی طرف سے ایک فضل ہوتا ہے، اللہ جس پہ کر دیتا ہے، وگرنہ رشتہ داری قربت اس وجہ سے درجے نہیں ملتے۔ اگر ان چیزوں سے درجات ملتے تو سیدنا نوح علیہ السلام کے بیٹے کو مل جاتا۔ ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا۔ بہت سارے آپ کے رشتہ دار ایسے ہیں، انبیاء کے اولادوں میں سے آپ دیکھیں، بہت سارے انبیاء ایسے ہیں جن کی بیویاں مسلمان نہیں، ان کی اولادوں نے ان کے ساتھ وفائیں نہیں کی، ایمان نہیں لائے۔ تو یہ کیا ہے؟ غربت سے عظمتیں نہیں ملتی، درجات نہیں ملتے، جنتیں نہیں ملتی۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ اور حضرات گرامی، اس بات کو بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ کسی کے کوشش کرنے سے، اب دیکھیں صحابی ہونا کتنا بڑی بات ہے۔ صحابی ہونا کوئی عام بات نہیں ہے، اور صحابی کا درجہ جب تک جوہد سے بھی نہیں ملتا کہ بندہ کوشش کرے اور وہ صحابی بن جائے، یہ بھی قسمت کی بات ہے۔ ایک شخصیت ہے سہیل بن غفلہ ان کا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے انہوں نے سفر شروع کیا۔ چلتے چلتے ان کی کمر ٹیڑھی ہو گئی، چلتے چلتے ان کی کمر ٹیڑھی ہو گئی، اور جب وہ مدینہ پہنچے، صحابہ کرام سے ان کی ملاقات ہوئی، پوچھا کہ لوگوں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ، میں نے آپ علیہ السلام سے ملنا ہے۔ لوگوں نے کہا تو بھائی ایک ہفتہ ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے۔ ایک اور شخص ہے، بہت بڑا امام ہے، صنابی اس کا نام ہے، امام صنابی اس کا نام ہے۔ وہ مسلمان ہوا اور چلتے چلتے مدینہ میں پہنچا، اور عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کی ملاقات ہوئی۔ پوچھا کہ بھائی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملائیں، میں ایمان لے آیا ہوں، مسلمان ہو گیا ہوں، صحابی کا درجہ پانا چاہتا ہوں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا دے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کر کے آئے۔ تو آپ بتلائیے، جدوجہد کرنے سے کوئی صحابی نہیں بن جاتا، درجات اس کو ملتے ہیں جس کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوتا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ سب سے پہلا درجہ اس امت میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور اس کے
بعد سیدنا عمر، اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا پھر آپ یہ دیکھیں کہ سیدنا ابو بکر الصدیق، لقب صدیق کس نے دیا؟ یہ نام کس نے دیا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے تاجر، کسی دوست نے دیا، کسی تاجر نے دیا، کسی رشتہ دار نے دیا، کسی تعلق والے نے دیا، والد نے صدیق نام رکھا، ایسی بات نہیں۔ کس نے آپ کا نام رکھا صدیق؟ آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ صدیق ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں دیا۔ کس نے دیا؟ میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس رات معراج پہ گئے، جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے۔ سب سے بڑے دو سفر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ایک معراج والا اور دوسرا ہجرت والا۔ معراج پہ آپ گئے اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آئے، جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل، مجھے اس چیز کا خدشہ ہے کہ یہ واقعہ جو معراج والا ہے، جب میں اس کو صبح اپنی قوم کے سامنے رکھوں گا تو مجھے اس چیز کا خطرہ ہے کہ میری قوم اس کو جھٹلا دے گی، نہیں مانے گی، میری قوم اس کو نہیں مانے گی۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن ابو بکر ضرور مانے گا، اس لیے کہ وہ صدیق ہے، اس لیے کہ وہ صدیق ضرور مانے۔ تو آپ بتلائیں کہ یہ نام، یہ لقب کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ جبرائیل اپنی مرضی سے نہیں بولے، اللہ کے حکم سے بولتا ہے، اور جبرائیل علیہ السلام کو جو حکم ملتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ کے حکم سے لوگوں کے سامنے اپنی بات کو رکھتے ہیں۔ تو فرمایا اور کوئی مانے یا نہ مانے، ابو بکر ضرور مانے گا، اس لیے کہ وہ صدیق۔ اور پھر آپ دیکھیے مزے کی بات یہ ہے کہ جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کر گئے، اس رات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے باہر، کچھ پتہ نہیں کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا، باہر تھے مکہ سے، وہ بھی رات کو واپس لوٹے۔ جب صبح یا دن کو مکہ میں پہنچے تو یہ بڑا شور تھا، امیہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتا ہے، ساتھ میں ابو جہل بھی تھا، اور کہنے لگا کہ ابو بکر ایک بات بتائیں۔ جی پوچھیں کون سی بات ہے؟ کہنے لگا کہ آپ دیکھیے ایک بندہ آپ کے سامنے اس بات کو رکھے کہ میں مکہ سے بیت المقدس یعنی فلسطین گیا ہوں، فلسطین سے پھر آسمان کی طرف گیا ہوں، ایک آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان کا سدرۃ المنتہا، وہاں گیا ہوں اور پھر واپس بھی آ گیا۔ کہ آپ کی عقل اس بات کو مانتی ہے؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، میری عقل اس بات کو تصدیق نہیں کرتی، ایک بندہ اس طرح نہیں۔ تو میں نے کہا پھر آپ دیکھیے ہم آپ کو سمجھاتے تھے، ہم یہی خدشات آپ کے سامنے رکھتے تھے
بات کہی ہے تو پھر یہ سچی بات ہے. ایمان ایسے نہیں لاتے. مسلمان ہوتا ہے تو کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. جو ماننے والے ہیں وہ ایسا نہیں کرتے. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، میں آپ سے ضرور شیئر کرتا ہوں. حذیفہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے گھوڑا خریدا. بات طے ہو گئی، سودا بھی طے ہو گیا. اس طرح دو بندوں کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی سے کہ آپ ادھر رکیں، میں گھر سے پیسے لے کر آتا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے، میں یہاں کھڑا ہوا ہوں، آپ پیسے لے رہے ہیں، پیسے مجھے دے رہی ہے، گھوڑا آپ لے جائیں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. نبی علیہ السلام اپنے گھر گئے، رقم لے کر آئے. جب اس آدمی کے پاس پہنچے تو گمراہ ہو چکا. اس کو کوئی اور آفر آئی، گھوڑے کی قیمت کسی نے اس سے زیادہ لگا دی تو وہ کہنے لگا، جب نبی علیہ السلام نے اسے رقم دی اس نے کہا کس چیز کی رقم؟ آپ نے فرمایا کہ بات تو کوئی سودا ہوا، کوئی سودا نہیں ہوا، وہ بندہ گمراہ ہو گیا، آپ سے سودا ہی نہیں ہوا میرا. نبی علیہ السلام اصرار فرما رہے تھے کہ آپ سے میرا سودا ہوا ہے، میری بات ہوئی ہے، کمٹمنٹ ہوا ہے، سودا طے ہو گیا. اس نے کہا کوئی سودا طے نہیں ہوا. آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ گواہ ہے. حذیفہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ گفتگو سنی. اچانک ہے تو گفتگو فوراً وہ آئے، کہنے لگے میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے سامنے یہ سودا ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سودا طے کیا ہے، تم نے بھی سودا طے کیا ہے. بات مکمل ہو گئی، سودا طے ہو گیا، میں اس چیز کا گواہ ہوں. اب وہ آدمی ناکام ہو گیا. جب گواہ آ گیا اس نے گواہ مانگا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ملے. فرمایا حذیفہ یہ کیسے تو نہیں کہتا اس کا سودا میرے ساتھ طے ہوا، بولے کہ کس طرح گواہی دی؟ اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو میرا ایمان ہے، یہ تو میرا عقیدہ ہے کہ ایک بندہ آپ کے ساتھ جھگڑ رہا ہو، آپ فرما رہے ہیں کہ اس طرح بات ہوئی ہے، دوسرا بندہ کہے کہ اس طرح بات نہیں ہوئی. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ ایمان ہے کہ میں گواہی دوں کہ آپ سے کیا وہ دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے حذیفہ، صحابہ کرام کو مخاطب ہو کر فرمایا تھا اے میرے صحابہ کرام اس حذیفہ کو دیکھ لیں، اس حذیفہ کو دیکھ لیں، قیامت تک آنے والوں میں سے یہ وہ شخص ہے جب یہ گواہی دے گا، ایک اس کی گواہی دو گواہیوں کے برابر ہے، دو آدمیوں کے برابر گواہی ہے اس کی. جہاں گواہ کی ضرورت پڑے دو گواہ ضرورت ہوں گے، لیکن جب حذیفہ بن ثابت کہے گا تو ایک ہی کہے گا، پوری ہو جائے گی گواہی. ماننے والے اس طرح مانا کرتے ہیں، یہ تعویلیں نہیں کرتے. ایمان لانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے خلاف اس طرح باتیں کریں اور ان کے تقدس کو پامال کرنے کی کوشش کریں. آپ کو کیا اختیار ہے کہ ان کے ایمان کو، ان کے عظمتوں کو آپ گھٹائیں؟ یہ آپ کو حق بنتا ہے. اللہ نے درجے رکھے ہیں، گھٹانے کا بھی حکم نہیں ہے، بڑھانے کا بھی حکم نہیں ہے. جو بڑھاتے ہیں وہ بھی غلط کرتے ہیں، جو گھٹاتے ہیں وہ بھی غلط کرتے ہیں. اگر کسی انسان کو آپ نبی کا درجہ دیتے ہیں تو آپ غلط کر رہے ہیں، کسی ولی کو صحابی کا درجہ دیتے ہیں تو غلط کر رہے ہیں. نبی کا اپنا مقام ہے، صحابی کا اپنا مقام ہے، ولی کا اپنا مقام ہے، شہید کا اپنا مقام ہے. اپنے اپنے مقام پر تمام لوگ عظمت والے ہیں. تو ہمیں ایک دائرے میں رہ کر جس طرح اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا ہے اس طریقے سے ہمیں سب کو ماننا چاہیے. تو امیہ کو جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا عظمت تھی.
البدایہ والنہایہ وہ آپ پڑھیں. ایک امام ہیں جن کا نام امام جعفر ان کو کہتے ہیں، اور ابو جعفر محمد بن علی ان کا نام ہے. ان کے پاس ایک آدمی جاتا ہے، اس سے سوال کرتا ہے، امام صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ تلوار ہے نا تلوار، اس کو زیور سے میں آراستہ کر سکتا ہوں؟ کوئی بندہ تلوار کو زیور سے آراستہ کر سکتا ہے، اس کو موتی لگا سکتا ہے یا کوئی ایسی چیز لگا سکتا ہے؟ اس وقت امام جعفر ابو جعفر سوئے ہوئے تھے، لیٹے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا ہاں بالکل، زیور سے تلوار کو بندہ آراستہ کر سکتا ہے. تو اس آدمی نے کہا اس کی آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو دلیل دے. تو امام ابو جعفر نے فرمایا کہ ہاں میرے پاس اس کا ثبوت ہے. کہنے لگے کہ سیدنا صدیق اکبر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک تلوار تھی، اور اس تلوار کو انہوں نے زیور سے موتیوں سے آراستہ کیا ہوا تھا. اس لیے دلیل ہے، یہ دلیل ہے کہ تلوار کو زیور سے آراستہ کیا جا سکتا ہے. تو وہ آدمی بھڑک اٹھا، اس نے کہا امام صاحب یہ کیسی بات ہے، آپ بھی ابو بکر کو صدیق کہتے، آپ بھی ان کو صدیق کہتے. تو امام ابو جعفر لیٹے ہوئے تھے، جلدی جلدی اٹھ کے بیٹھ گئے اور غصے میں آ گئے. کہنے لگے کہ جو آدمی بھی میری بد دعا ہے کہ جو آدمی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق نہ مانے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی ذلیل کرے اور اس کو آخرت میں بھی رب العالمین ذلیل کرے. یہ کون سی بات ہے میرے بھائیوں؟ آپ دیکھیں جس کا جس جگہ پر مقام ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کو قبول کرتے ہیں. لوگوں کو پتہ نہیں ہے، غلط تاریخ ان کے سامنے رکھی جاتی ہے. آپ تاریخ کو پڑھ کے دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین بنے تو مشاورت سے بنے. کبار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مشاورت سے امیر المؤمنین بنے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد بھی مشاورت سے، اتفاق سے اس مجلس میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین بنے. ان کے بعد عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی مشاورت سے امیر المؤمنین بنے. علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی مشاورت سے امیر المؤمنین بنے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی مشاورت سے امیر بنے. لوگوں کو پتہ نہیں ہے تاریخ کا، اس لیے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے مقام والی شخصیت تھی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے آفس میں، جسے دربار بھی کہا جاتا ہے لیکن آفس کہتے ہیں، ان کے آفس میں ایک قافلہ آیا تھا ملنے کے لیے. اور جب ان کے آفس میں یہ لوگ گئے، ایک آدمی نے کہا کہ بھائیو، اس امت میں زمین کی پشت پر سب سے افضل ترین اور سب سے اعلیٰ اس امت میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بہتر کوئی شخص نہیں.
آپ سنیں غور سے، اس بندے نے کیا کہا کہ اس امت میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر کوئی شخص نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو سن لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخاطب ہوئے، فرمایا کہ کس آدمی نے یہ بات کہی تھی کہ زمین کی پشت پر سب سے بہترین شخصیت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر ہے؟ اس شخص نے کہا میں نے کہا ہے۔ تو فرمایا کہ کیا تم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تھا؟ وہ کہنے لگا نہیں، میں نے ان کو نہیں دیکھا۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اگر تو یہ کہتا، اگر تیری ملاقات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی ہوتی اور پھر تو کہتا کہ زمین کے پشت پر سب سے بہترین شخصیت عمر رضی اللہ عنہ، تو میں تیری پیٹھ پہ اتنا کوڑے مارتا کہ تیری کمر کو میں ٹیڑھا کر دے، تیری کمر کو میں ٹیڑھا کر دے۔ حضرات آپ دیکھیں، آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنا بھی صحابہ کرام تھے، کسی کی ایک پشت صحابی تھی، کسی کی 2 پشتیں صحابی تھی، کسی کی 3 پشتیں صحابی تھی۔ یعنی کہ باپ بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی اور پوتا بھی صحابی، ماں بھی صحابیہ، بیٹی بھی صحابیہ، نواسی بھی صحابیہ۔ کسی کی 1 پشت، 2 پشتیں، 3 پشتیں، صحابی۔ ایک واحد شخصیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی 4 پشتیں صحابی۔ اب دیکھیں، اب پوچھ لیں، تحقیق کر لیں اس بات کی، جو خود بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی، پوتا بھی صحابی، پڑوتا بھی صحابی، ماں بھی صحابیہ، بیٹی بھی صحابیہ، نواسی بھی صحابیہ اور نواسی کی بیٹی بھی۔ دنیا کچھ بھی کہتی ہے، اللہ کی قسم ہے یہ بہتان بازیاں عروج پر ہیں اور یہ ظلم ہے۔ میرا مزاج نہیں ہے، ہم کسی کا نام نہیں لیتے، نہ ہی مناسب بات ہے، لیکن اتنا ضرور کہوں گا، اتنی بات میں ضرور کہوں گا کہ اہل تشیع کے بھی ایسے علماء ہیں جو اپنے لوگوں کو روکتے ہیں۔ میں رات بھی میں کلپ سن رہا تھا ایک عالم کا، اس نے کہا اہل بیت کی بھی اپنی عظمتیں ہیں، بالکل ماننی چاہیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنا بھی صحابی ہیں ان کی خدمات کو بھی سامنے رکھیں، ان کی خدمات ہیں، ان کے مقام کیوں ایسا کرتے ہیں؟ دیکھا دیکھی میں کرتے، سنی سنائی باتوں کو آگے پھیلاتے کرتے، ایک نے گالی دی دوسرے نے دے دی، اور جتنا بھی جاہل لوگ ہیں، جاہل لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور جو علم رکھنے والے لوگ ہیں اگر وہ بھی یہ راستہ دکھلاتے ہیں تو بھی مجرم۔ آپ دیکھیں کہ جب بھی آپ مسئلہ پوچھیں اہل علم سے پوچھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قرب قیامت میں یہ منبر، یہ محراب جہلوں کے پاس آ جائیں گے، عابدوں کے پاس آ جائیں گے، زاہدوں کے پاس آ جائیں گے۔ جو لوگ زاہدوں کو عالم سمجھتے ہیں، عبادت گزاروں کو جو ہے وہ عالم سمجھتے ہیں، اور یہی بات جہنم انسان کو لے جائے گی۔ میں
آپ کو ایک بات سمجھا کے پھر انشاءاللہ میں ضرور اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اگر 1-2 منٹ اوپر ہو جائے اس کے لیے میں آپ سے معذرت کرتا ہوں. جریج کا واقعہ آپ نے سنا ہے؟ نہیں. بنی اسرائیل میں اس شخص کا واقعہ آپ نے سنا ہے، بہت معروف ہے. جب میں بات کروں گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی، سب کو سمجھ آئے گی. بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جس نے 99 لوگوں کو قتل کیا تھا. 99 100 سے ایک کم تھا. 99 لوگوں کو اس نے قتل کیا ہوا تھا. اب اس کے دل میں یہ بات آئی، اللہ کا خوف آ گیا کہ میں غلط کر رہا ہوں، میں نے گناہ کے کام کیے، میں نے لوگوں کو قتل کیا. تو اس نے کہا لوگوں سے کہ مجھے کسی عالم سے آپ ملائیں، مجھے کسی عالم سے ملائیں. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک زاہد کے پاس بھیج دیا، ایک عبادت گزار کے پاس بھیج دیا. وہ عالم نہیں تھا، وہ زاہد تھا، وہ عبادت گزار تھا. اس کے پاس بھیج دیا. وہ بیچارہ چلتے 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 جب اس زاہد کے پاس پہنچا، وہ عبادت میں مصروف تھا. اس سے پوچھا کہ بھائی میں ایک مسئلے کے لیے آیا ہوں، کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا کہ بھائی میں نے 100 سے ایک کم بندے کو قتل کر دیا ہے، 99 بندے کو میں نے قتل کر دیا ہے. تو اس نے، کیونکہ وہ عالم نہیں تھا، وہ زاہد نہیں تھا، اس نے کہا کہ بھائی تو جہنمی ہے، تو جہنمی ہے. اگر عالم ہوتا تو اس طرح مسئلہ نہیں بتاتا. وہ کہتا کہ اللہ کے دروازے کھولے، بھائی تمہاری سانس ہے، اللہ سے تم معافی مانگو، دروازے کھولے. اگر اللہ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے گا. اس نے اس طرح نہیں کہا، اس نے صحیح مسئلہ نہیں بتایا. اس کا قصور بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ عالم نہیں تھا، وہ تو زاہد تھا، وہ تو عابد تھا، وہ تو عبادت گزار تھا. عبادت گزار ہونا اور بات ہے، زاہد ہونا اور بات ہے، متقی ہونا اور بات ہے، اور عالم ہونا اور بات ہے. ٹھیک ہے نا؟ عالم سے مسئلہ پوچھنا چاہیے. اس نے کہا کہ تو جہنمی ہے، تو نے اتنے بندوں کو قتل کیا. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، جب تو نے مجھے جہنم میں تو پہنچا دیا، تو اس کو بھی اس نے قتل کر دیا. پھر بھی اس کے بعد اس نے کہا کہ مجھے کسی عالم کے پاس پہنچائیں. لوگوں نے کہا کہ آپ جائیں، فلاں جگہ پر عالم ہے. وہ جا رہا تھا، راستے میں اس کا انتقال ہو گیا. پھر تفسیر ہے اس کی کہ پھر اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا. اس کے دل کی جو کیفیت تھی. تو جب آپ عالم سے مسئلہ پوچھیں گے، اللہ تعالیٰ اس مرکز کو آباد رکھے. آپ کے پاس قاری صاحب شیخ عزیز اللہ صاحب موجود ہیں، آپ ان سے سیکھیں. عالم دین ہیں، مسائل پوچھیں، قرآن حدیث سے پوچھیں. اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسا ڈاؤٹ ہے تو آپ بالکل اس کی تحقیق کریں. قرآن سے اس کا مسئلہ پوچھیں، اس کا ثبوت لیں، احادیث سے اس کا ثبوت لیں. انشاءاللہ یہ چیز آپ کو جنت میں لے جائے گی. اگر آپ علماء کرام سے نہیں پوچھیں گے، کسی بھی عالم سے پوچھیں تو اس سے آپ ریفرنس مانگے، آپ ثبوت مانگے قرآن سے، حدیث سے. اگر آپ ان چیزوں سے ثبوت مانگتے ہیں اور آپ کو ثبوت دے دیتا ہے تو پھر انشاءاللہ آپ کی جو آخرت ہے وہ سنور جائے گی، آپ جنت میں چلے جائیں گے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کما حق و عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے جو راستے بتائے ہیں ان راستوں پر ہمیں چلنا چاہیے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے جو درجات ہیں، جو ان کی فضیلتیں ہیں، جو ان کی عظمتیں ہیں، جو اللہ نے دائرہ بنایا ہے، اس کے تحت سب کی تعظیم کی اللہ پاک کو